بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم حکیم بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، یعنی اس نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بہت ہی مستحکم بنیادوں پر بنایا ہے۔ یعنی الحکیم کے ساتھ وہ الخالق بھی ہے، وہ البدیع بھی ہے، وہ فاطر بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بہت ہی ٹھوس اور محکم اور مستحکم بنیادوں پر بنایا ہے، اور پھر یہ کہ خوبصورت بھی بنایا ہے، حسین و جمیل بھی بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے حکیم ہے۔ یہاں پہ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ حکمت میں یا اللہ کے حکیم ہونے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا مضبوط بنیادوں پر بنایا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی مخلوق بنائی کہ جو نازک مخلوق ہے تو اس میں ایک کمال فنکاری، ایک آرٹ نظر آتا ہے۔ جیسے کیلیگرافی ہوتی ہے کہ ایک آرٹسٹ کتنے خوبصورت طریقے سے ایک منظر پیش کرتا ہے، اور فطرت سے وہ کلر لیتا ہے، فطرت سے وہ منظر لیتا ہے، اور فطرت سے وہ انسپائر ہو کر وہ ایک تصویر کینوس پہ بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ خوبصورت بنایا، حسین بنایا، محکم بنایا، ٹھوس بنایا، مضبوط بنایا، لیکن ایسا بھی بنایا کہ جس میں نزاکت بھی ہے لیکن خوبصورتی بھی ہے۔ جیسے تتلی کو آپ دیکھ لیجئے کہ تتلی کتنی نازک مخلوق ہے، اور اگر آپ اسے ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے دیکھیں تو اس کا رنگ بھی اترتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس مصور نے اور کس آرٹسٹ نے اس پہ اتنے خوبصورت رنگ سجائے ہیں۔ اور صرف ایک تتلی نہیں، دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہوں گی، باغات میں موجود ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہر تتلی دوسری تتلی سے جدا ہوتی ہے۔ اس کا رنگ، اس کا ڈیزائن، اس کی جسامت، اس کا وجود ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، یعنی بہت سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے مستحکم، محکم اور مضبوط بنیادوں پر ان کو تخلیق کیا ہے، لیکن کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جن میں نزاکت ہے۔ جو چیز جتنی نازک ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تتلی کی، شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ چیونٹی کو دیکھ لیجئے، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن جب آپ اس کا جائزہ لیں اور آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت بھی سامنے آتی ہے کہ احسن الخالقین، کہ وہ تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہ اصل تصور اور اصل خیال ہے کہ جو الحکیم کے حوالے سے ہے۔